डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात हम हल कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के अहम नुकात डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्मानी सेल्स को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाता है और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे फासिद मादे बाहर ले जाता है। यानी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अहम मकसद, बुनियादी मकसद ये है कि ये हमारे जिस्मानी सेल्स को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाए और हमारे जिस्मानी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और फालतू मादे जिनकी हमारे जिस्म को और हमारे जिस्मानी सेल्स को ज़रूरत नहीं है, उन्हें जिस्म से बाहर ले जाए। पॉइंट नंबर 2, इंसानी दिल के 4 खाने हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। दिल आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में खून पंप करता है। इंसानी दिल के 4 खाने हैं। 2 खानों को एट्रिया कहा जाता है। एट्रिया जमा लफ्ज़ है, अगर वाहिद होगा तो एट्रियम होगा, यानी दायां एट्रियम और बायां एट्रियम, और अगर दोनों को इकट्ठा बोला जाए तो एट्रिया बोला जाएगा। और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल। इसके अलावा हमारे खून की नालियां 3 किस्म की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। खून इन्हीं 3 नालियों में गर्दिश करता है। नंबर 3, आर्गन ट्रांसप्लांट के ज़रिए एक नाकारा आर्गन को किसी दूसरे शख्स के सेहतमंद आर्गन से बदल दिया जाता है। ज़्यादातर जो आर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं इनमें गुर्दा, दिल, फेफड़े और जिगर शामिल हैं। यानी अगर किसी इंसान के गुर्दे या दिल या फेफड़े या जिगर काम छोड़ चुका है तो डॉक्टर उसका पुराना जिगर या दिल जो ख़राब हो चुका है वो निकाल के नया सेहतमंद दिल या जिगर या फेफड़े या गुर्दे उसको ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, यानी कि नया दिल उसको लगा दिया जाता है। इससे वो इंसान दोबारा सेहतमंद हो जाता है। जो नया दिल लगाया जाता है वो सेहतमंद इंसान से निकाला जाता है। ऐसे लोग जो हादसाती तौर पर मौत का शिकार हो जाएं, जैसे एक्सीडेंट या कोई किसी बंदे का मर्डर हो जाता है, तो उन लोगों का जो पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम के दौरान उनके जिस्म से सारे अज़ा निकाल लिए जाते हैं और वो अज़ा दूसरे लोगों को ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे अज़ा अतिया कर दिए जाएं। लोग इसे सदका जारिया के तौर पर अतिया भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हमारी खुराक और रहन सहन का अंदाज़ भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासिर करते हैं और ये हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस और एस्थमा यानी दमा वगैरह जैसी ख़राबियों का बायस बन सकते हैं। यानी जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी खुराक जैसे हमें सेहतमंद रखती है, ताकतवर बनाती है, उसी तरह हमारी खुराक हमें कमज़ोर भी कर सकती है, बीमार भी कर सकती है। हमारे जिस्म के अज़ा यानी दिल, फेफड़े, गुर्दे, मैदा वगैरह इनको ख़राब भी कर सकती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ जिसे शुगर कहा जाता है, और एस्थमा यानी दमा, ये बीमारियां इंसान को हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, जड़ों पर नन्हे मुन्ने रूट हेयर मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करने में मदद देते हैं। जड़ का दबाव पौधे में पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है। पौधों की जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनका काम होता है कि वो ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करके पूरे पौधे में फैला देंगे। नंबर 6, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए होती है।
زائلم اور فلوئم دو ٹیشوز ہیں، ان کا کام ہے کہ تیار شدہ خوراک پتوں سے پورے جسم میں پھیلانا اور جڑوں سے پانی اور نمکیات جذب شدہ پانی اور نمکیات کو لے کر پتوں تک پہنچانا، اور پتوں سے تیار شدہ خوراک لے کر پورے پودے میں یا پورے درخت میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں پہنچا دینا۔ یہ زائلم اور فلوئم ٹیشوز کا کام ہے۔ نمبر 7، پودے کی جڑوں، تنوں اور پتوں کی ساخت پانی، نمکیات اور خوراک کی ٹرانسپورٹیشن میں مدد دیتی ہے۔ یعنی پودوں کی جڑیں، پودوں کے تنے اور پتوں کی ساخت، یعنی پتوں کا ڈیزائن، پتوں کی شکل، پتوں کی صورت، پتوں کی شیپ، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آسانی سے پانی، نمکیات اور خوراک کی ٹرانسپورٹیشن ہو سکے۔ تو اہم نکات ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب مختصر سوالات اور اہم نکات کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل ہر جملے کو درست اصطلاح لکھ کر مکمل کریں۔ یعنی کہ یہ تعریفیں بیان کرنے والا سوال ہے، تعریف لکھی ہوگی اور ہم نے وہ اس چیز کا نام لکھنا ہوگا جس کی تعریف بیان کی گئی۔ پہلا پوائنٹ ہے، خون کی وہ نالیاں جو خون کو دل کی طرف لاتی ہیں، یعنی دل سے جسم کی طرف نہیں بلکہ جسم سے واپس دل کی طرف لے کے آتی ہیں خون کو، ان نالیوں کو وینز کہا جاتا ہے۔ خون وینز کے ذریعے جسم میں واپس آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، خون کی وہ نالیاں جو صرف دل کو خون سپلائی کرتی ہیں کورونری آرٹریز کہلاتی ہیں۔ وہ نالیاں جو صرف دل کو خون سپلائی کرتی ہیں، یعنی ان کا کام صرف دل کو خون اور آکسیجن سپلائی کرنا ہے، ان کو کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے۔ پودے کے جسم میں خوراک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، پودے کے جسم میں خوراک زائلم اور فلوئم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ زمین کے اندر جڑوں سے جذب شدہ پانی اور نمکیات لے کر پتوں تک جاتے ہیں، پتوں سے تیار شدہ خوراک لے کر پورے پودے یا درخت میں پھیلا دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، پودوں میں گیسوں کے تبادلے کے لیے موجود سوراخ۔ پودوں کے پتوں کے اوپر باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں سٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ سٹومیٹا اتنے باریک سوراخ ہیں کہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک سوئی کے سرے کے اوپر، سوئی کی نوک پہ جتنی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی 200 کے قریب سٹومیٹا ہو سکتے ہیں۔ انتہائی باریک سوراخ ہیں۔ سوال نمبر 5، جڑوں سے پانی اور نمکیات پتوں کی طرف ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ زائلم ویسل، زائلم ویسلز کا یہ کام ہے کہ یہ جڑوں سے پانی اور نمکیات پتوں کی طرف ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ پہلا، دل سے خون باہر نکلتا ہے، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جسم سے خون واپس دل کی طرف آتا ہے وینز کے ذریعے، اسی طرح دل سے خون باہر نکلتا ہے آرٹریز کے ذریعے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آرٹریز وہ نالیاں ہیں جو خون کو دل سے جسم کی طرف لے جاتی ہیں، اور وینز وہ نالیاں ہیں جو خون کو جسم سے دل کی طرف واپس لاتی ہیں۔ واؤ سے واپس اور واؤ سے وینز، یہ یاد رکھنے کے لیے آسان ایک تکا سمجھ لیں کہ واؤ سے واپس اور واؤ سے وینز، یعنی وینز واپس لاتی ہیں خون کو۔ پوائنٹ نمبر 2، انسانی جسم میں کس جگہ خوراک، گیسوں اور فالتو مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟ تو انسانی جسم میں خوراک، گیسوں اور فالتو مادوں کا تبادلہ کیپلریز میں ہوتا ہے۔ کیپلریز خون کی سب سے باریک نالیاں ہیں، اتنی باریک نالیاں کہ ان میں سے خون کے سیل ایک ایک کر کے گزرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جب خون جسم میں گردش کرنے لگتا ہے تو گدلا سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ خون جسم میں گردش کرتا ہے تو گدلا سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟
اس کا جواب ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں موجود آکسیجن کو ہٹا کر خود شامل ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں موجود آکسیجن کو ہٹا کر خود شامل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا خون گدلا سرخ نظر آتا ہے، یعنی میلا سرخ نظر آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، پودے کے جسم میں پتوں سے تیار شدہ خوراک کی ان حصوں کی طرف حرکت جہاں اس کی ضرورت ہے کہلاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹرانسلوکیشن، یعنی جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ زائلم اور فلوئم پتوں سے تیار شدہ خوراک لے کر پورے پودے اور پورے درخت میں پہنچاتے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ پتے خوراک تیار کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ اس فیکٹری میں خوراک تیار ہوتی ہے اور پھر زائلم اور فلوئم وہ خوراک لے کر پورے پودے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اس حرکت کو یا اس پورے عمل کو ٹرانسلوکیشن کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دل کا کون سا خانہ پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون وصول کرتا ہے؟ آکسیجنیٹڈ خون سے مراد ہے آکسیجن والا خون، ایسا خون جس میں آکسیجن موجود ہو۔ دل کا کون سا خانہ پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون وصول کرتا ہے؟ بایاں ایٹریم۔ بایاں ایٹریم آکسیجن والا خون پھیپھڑوں سے وصول کرتا ہے۔ نمبر 6، پودوں سے پانی کا بخارات بن کر اڑنا۔ پودوں سے پانی کا بخارات بن کر اڑنا ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن سے مراد ہے پودوں سے پانی کا بخارات بن کر اڑنا۔ تو MCQs بھی ہم سولو کر چکے ہیں۔ پھر ہے دل کی ڈائیگرام ہے، اس کو لیبل کرنا ہے، یعنی کہ حصوں کے نام لکھنے ہیں، دل کے حصوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر ہمیں بایاں ایٹریم نظر آ رہا ہے، یعنی ادھر سے ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ جو ریڈ کلر کی سائیڈ ہے یہ دائیں نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو دل ہے یہ ایک انسان کے جسم میں ہے، جس انسان کا منہ ہماری طرف ہے، ہماری طرف منہ کر کے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اس کا دل درمیان سے ہم نے 2 ٹکڑے کر کے اور ہم اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ریڈ سائیڈ جو ہے یہ بایاں سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ بنتی ہے، اور جو بلیو پورشن ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے۔ تو ریڈ سائیڈ میں اوپر یہ خانہ بنا ہوا ہے، یہ بایاں ایٹریم ہے، اس کے نیچے 2 والوز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ 2 گیٹ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے خون اندر داخل ہوتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اس کے نیچے بایاں وینٹریکل ہے، اوپر کے 2 خانے ایٹریم کہلاتے ہیں اور نیچے کے 2 خانے وینٹریکل کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اوپر والے دونوں خانے بایاں ایٹریم اور دایاں ایٹریم ہیں، نیچے والے دونوں خانے بایاں وینٹریکل اور دایاں وینٹریکل ہیں، درمیان میں ہمیں والوز نظر آ رہے ہیں۔ تو آج ہم دوسرا چیپٹر بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرے چیپٹر کے مختصر سوالات کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔